کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر۔ جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال کے ہے؟ ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائے۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا۔ بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوتا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے، بڑی باتیں میں ملاقاتیں میں، کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا نہیں 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 نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے۔
آپ سے پوچھتا ہوں حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں، ملت موسیٰ پر نہیں، تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا؟ تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو، تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو، لے کے جاؤ، کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے، یہ ہوتا ہے خلیل۔ آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں۔ یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ۔ کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں، کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے۔ کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے، جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں۔ جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے، لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے۔ یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر۔ جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں، کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد۔ آپ غور تو کریں نا،